بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف پازیٹیو تھنکنگ۔ دیکھیے، پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ ایک لفظ میں ہے مینٹیننگ پازیٹیوٹی ان نیگیٹو سچویشنس۔ دیکھیے، پازیٹیو تھنکنگ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویجول کو، ہر گروپ کو، ہر نیشن کو، ہر کمیونٹی کو ٹوٹل آزادی دی ہے۔ جب آزادی دی ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا، ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم سے پوچھ کر نہیں کرے گا۔ وہ اس کو پراپر یوز بھی کرے گا، مس یوز بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا، ہمارے فار میں جائے یا ہمارے اگینسٹ میں جائے، دیٹ از ناٹ ہز کنسرن۔ یہ 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 یہی وہ چیز ہے جو پازیٹیو تھنکنگ کا معاملہ پیدا کرتی ہے۔ بلکہ کہ آپ ہوتے اینجلس کے پڑوس میں تو وہاں کوئی پازیٹیو تھنکنگ کی بات ہی نہیں تھی۔ کوئی اینجل آپ کو پرووک نہ کرتا، کوئی اینجل آپ کو پریشان نہ کرتا، تو وہاں پازیٹیو تھنکنگ کی میننگ لیس بات ہو جاتی۔ پازیٹیو تھنکنگ اس لیے ہے اہمیت کہ آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں ہر آدمی اپنی اپنی مرضی پورا کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھے بغیر۔ اب آپ کیا کریں؟ اب دو آپشن آپ کے لیے ہے، یا تو ہر ایک سے لڑیں، یا انڈائریکٹلی آپ پازیٹیو تھنکر بن جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہر سے لڑ سکتے ہیں ہر ایک سے؟ یہ تو امپاسبل ہے، اٹ از بیانڈ یور کیپیسٹی۔ تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، وہ یہ، یو ہیو ٹو مینٹین یور پازیٹیوٹی ان نیگیٹو سچویشنس۔ تب آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی۔ جن لوگوں کے اندر شکایت کا مزاج ہو، کمپلینٹ کا مزاج ہو، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، تو یاد رکھیے وہ ایٹرنلی نیگیٹو تھنکنگ میں جئیں گے، کیونکہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا نکلا مجنون، تو خدا نے ان کی زبان تو کاٹ نہیں لی۔ ایسا نہیں ہوا کہ فرشتوں کے بھیجے اور جاؤ کہے کہ جاؤ ان کی زبان کاٹ دو، ہمارے پیغمبر کو وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بھی ان لوگوں کو آزادی رہی جنہوں نے پیغمبروں کا استہزاء کیا، پیغمبروں کو ریڈیکیول کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کو مجنون کہا، تب بھی انہیں آزادی ملی رہی۔ آج بھی وہی ہے، ہمیشہ رہے گا وہی۔ تو پازیٹیو تھنکنگ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ سارے اچھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں پازیٹیو تھنکنگ سے، مثبت سوچ سے۔ اس لیے آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے دی امپورٹنس آف پازیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ کی اہمیت، مثبت طرز فکر کی اہمیت۔ کیونکہ لوگ عام طور پر اس رات کو نہیں جانتے کہ جس آدمی سے آپ شکایت کر رہے ہیں وہ آدمی اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کر رہا ہے۔ تو شکایت آپ کی کس کے خلاف گئی؟ وہ تو نعوذ باللہ خالق کے خلاف گئی۔ جس کے خلاف آپ چیخ پکار کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، تو وہ کس کے خلاف گئی؟ جب وہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کر رہا ہے تو آپ کی شکایت گئی ڈائریکٹ طور پر خالق کے خلاف۔
تو بتائیے ایسا دنیا میں جو رہے، کیا اس کی کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. یعنی جو خالق سے، کریٹر سے شکایت کر کے دنیا میں رہنا چاہے تو اس کی کیا جگہ ہے دنیا میں اس کی. یہ ساری مسلم دنیا آج کل اسی میں مبتلا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. بس انہیں شکایتوں میں جیتے ہیں. جس کو دیکھے یہاں سے عرب تک، یہاں سے امریکہ تک، یہاں سے یورپ تک آپ سفر کیجیے، ایک بھی انسان کم از کم مجھے تو نہیں ملا، میں نے سینکڑوں سفر کیے ہیں، جو واقعی معنوں میں پازیٹیو تھنکر ہو. اوپر اوپر اگر بات کرے گا وہ، تو اسکروٹنی کیجیے آپ اس کی. اسکروٹنی کرتے ہی فوراً نکل آئے گا کہ اندر سے وہ نیگیٹیوٹی میں جی رہا ہے. کیوں؟ ان لوگوں کو نماز روزے کے مسائل معلوم ہے. یہ سارے مسلمان جو ہیں حج کے مسائل معلوم ہے ان کو، لیکن یہ نہیں معلوم کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. اس کی خبر ہی نہیں ان کو. میں ایک تازہ مثال دیتا ہوں. ابھی ایک عربی جریدے میں اسی مہینے میں، یعنی جون 2010 میں، ایک عربی جریدے میں ایک مضمون چھپا ہے، ایک بہت ہی ویل نون اسکالر کا. اس کا عنوان کیا ہے، اس کا کیپشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے: حل لحاظ الحقد من نہایا. حل لحاظ الحقد من نہایا، یعنی will there be no end to this hatred. یعنی یہ جو ہمارے خلاف ہیٹریڈ ہو رہی ہے، ہمارے خلاف جو کینہ اور دشمنی کا کیا جا رہا ہے، کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ یہ کون کس کے خلاف ہے؟ ویسٹرن نیشنز کے خلاف. یعنی پورا آرٹیکل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ویسٹرن نیشنز جو ہیں، یورپ اور امریکہ، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ہر اعتبار سے ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں اور ہم تباہ ہو کر رہ جائیں. یہ کوئی سوچ ہے؟ یہ کوئی سوچ ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اب سے 100 سال پہلے یعنی آج ایک مسلم اسکالر کہتا ہے کہ حل لحاظ الحقد من نہایا. 100 سال پہلے مولانا شبلی نعمانی نے یہ بات کہی تھی. 100 سال پہلے. کہاں تک لوگ ہم سے یورپ کو خطاب کرتے ہوئے، کہاں تک لوگ ہم سے انتقام میں فتح ایوبی دکھاؤ گے ہمیں، جنگ صلیبی کا سما کب تک؟ اب تو غور کیجیے کہ جو قوم 100 برس سے شکایت میں جی رہی ہو، اس کے اندر کوئی سوچ ہے؟ یہ کوئی تھنکنگ ہے؟ 100 برس سے جنریشن آفٹر جنریشن یہی سوچ چلی آ رہی ہے. سب لوگ یہی بولی بولتے ہیں، سب لوگ یہی زبان لکھتے ہیں. یہ جو میں نے پڑھا کہ حل لحاظ الحقد من نہایا، تو ساری باتیں مجھے یاد آ گئیں. یہ کوئی ری اسیس نہیں کرتا. میں حیران ہوں کہ آگے سوچتے کیوں نہیں یہ لوگ کہ 100 برس گزر گئے، حقد ختم نہیں ہوا. یعنی انہوں نے سپوز کر رکھا ہے. میں تو نہیں مانتا حقد وغیرہ، حقد کی فلاسفی کو میں نہیں مانتا، لیکن جو لوگوں نے اس فلاسفی کو مان رکھا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ 100 سال سے ایک قوم کو دنیا کے لوگ اپنی حقد کا شکار کیے ہوئے ہیں، ہیٹریٹ کا، اور خدا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، وہ انڈیفرنٹ ہو گیا ہے، جبکہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم خیر امت ہیں. اور غور کیجیے، تو یہ وقت آ گیا ہے آخری کہ ہم پھر سے ری تھنک کریں، پھر سے سوچیں معاملہ کیا ہے. یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اس قانون کو قرآن میں استبدال کہا گیا ہے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. استبدال کا مطلب ہوتا ہے ریپلیسمنٹ، ایک کو بدل کر دوسرے کو لانا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے استبدال کے تحت ہے. استبدال یعنی ایک قوم آتی ہے، وہ کچھ دنوں تک
اپنا کارنامہ دکھاتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر دوسری قوم لائی جاتی ہے، وہ ہٹا اس کو پھر تیسری لائی جاتی ہے. کیوں؟ ایک ہی قوم اگر بہت دن تک رہے تو وہ کیا ہوگا، یعنی جس طرح کے یعنی اولڈ بلڈ اور نیو بلڈ کی والی بات جو ہے، اولڈ بلڈ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کچھ کام کرنے کی حالت میں نہیں رہتا، تو نیو بلڈ لایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے استبدال جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ آف اولڈ بلڈ ود نیو بلڈ. اسی لیے قوم جس کو زوال آ چکا ہوتا ہے، جو اولڈ بلڈ ہو چکی ہوتی ہے، اس کو ہٹانا اور تازہ دم قوم کو لانا، یہ پوری تاریخ میں ہو رہا ہے. اس دنیا میں کسی کی پولیٹیکل مناپلی نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی بھی قوم کی پولیٹیکل مناپلی نہیں ہے. اسی کو پاور رہے، اسی کو غلبہ رہے، اسی کو کچھ ملا رہے. یہ امپاسبل ہے. دیٹ از اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں چند ہزار سال کی تاریخ. سب سے پہلے دیکھیے، بہت پہلے میں نہیں جاتا، رومنس کو لیجیے. رومنس جو ہیں 2000 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. رومنس نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا کام کیا، یونٹی. رومنس سے پہلے دنیا میں لوگ قبائل میں بکھرے ہوئے تھے، آپس میں کوئی یونٹی نہیں تھی. تو رومنس نے ایک یونٹی پیدا کی. یونٹی سے کیا ہوا؟ انٹریکشن بڑھا. یہ رومنس کا ایک کارنامہ، جو رومن امپائر بنایا تھا جنہوں نے، اور کہا جاتا ہے کہ پیکس رومانا. تو پیکس رومانا جو تھا اس کا ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ پچھلے دور جو کہ ٹرائبل ایج تھا، قبائلی دور، متفرق، اس میں انہوں نے یونٹی پیدا کی، ایک ہی امپائر کے تحت سب کو لائے اور انٹریکشن بڑھنے لگا. یہ تھا کارنامہ رومنس کا. اس کے بعد 7th century میں ان کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لائے. مسلمانوں نے امپائر قائم کیا جو تقریباً 800 سال تک رہا. رومن امپائر کو ہٹا کر مسلم امپائر آیا. مسلمانوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، وہ تھا نیچر ورشپ کا خاتمہ، جو رومنس نہیں کر سکے تھے. رومنس نے یونٹی لائے، رومنس انٹریکشن بڑھایا انہوں نے، لیکن نیچر ورشپ جو تھی وہ باقی رہی پھر بھی. اور نیچر ورشپ جو تھی وہ رکاوٹ تھی سائنس میں، کیونکہ نیچر کو ایکسپلور کرنے سے سائنس نکلی ہے. واٹ از سائنس؟ سائنس نتھنگ بٹ ایکسپلوریشن آف نیچر. نیچر کو ایکسپلور کیا، نیچر کو کہ ہڈن سیکرٹ کو ڈسکور کیا تو سائنس بن گئی. تو مسلمانوں نے اپنے امپائر جو قائم کیا ان کا ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ نیچر کو انہوں نے ورشپ کے مقام سے ہٹایا. تو پھر ایکسپلوریشن شروع ہوا، سائنس کا دور شروع ہوا، لیکن بہت آگے نہیں بڑھا سکے وہ، یہاں تک ان کو زوال آ گیا. جب زوال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہٹایا، ان کو ہٹایا. پھر یورپینس آئے، برٹش امپائر آیا. برٹش امپائر نے بہت بڑا کام کیا، یا یورپین امپائر کہہ سکتے ہیں یا برٹش امپائر کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے نیچر ورشپ کو جو ہٹایا تھا مسلمانوں نے، اس کا اگلا جو مرحلہ ہے انہوں نے پورا کیا. انہوں نے میکنائزیشن آف پاور ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. مسلمان جہاں تک پہنچے تھے بس وہ گھوڑے اور اونٹ تک پہنچے تھے، یعنی گھوڑا طاقت تھا ان کے زمانے میں. لیکن انگریزوں کے زمانے میں یہ ہوا کہ پانی کو انہوں نے ڈسکور کیا کہ اس کے اندر طاقت ہے، اسٹیم پاور ہے. پانی کو اسٹیم پاور میں کنورٹ کیا انہوں نے، جو مسلمان نہیں کر سکے تھے. مسلمان گھوڑے تک پہنچے تھے، اونٹ تک پہنچے تھے، یعنی انیمل پاور تک پہنچے تھے. انیمل پاور، میکینیکل پاور تک مسلمان نہیں پہنچ سکے، اور زوال آ گیا ان کو. جب زوال آ گیا تو آگے کچھ امکان نہیں تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے یورپین کو کھڑا کیا.
برٹش امپائر کو ایک لمبا عرصہ ملا. انہوں نے اسٹیم پاور ایجاد کیا. اسٹیم پاور کا مطلب کیا تھا؟ اسٹیم شپ بننے لگے, ریل گاڑیاں دوڑنے لگیں, مشینیں بننے لگی وغیرہ, اور پھر کمیونیکیشن بھی انہیں کے زمانے میں شروع ہوا. تو یہ تھا برٹش امپائر کا کنٹریبیوشن. لیکن اس کو بھی زوال آیا, یعنی برٹش امپائر بھی 200 سال کے بعد اس کو زوال آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے امریکنس کو کھڑا کیا. امریکنس نے دیکھیے بہت بڑا کام کیا ہے کمیونیکیشن کے دائرے میں. امریکنس کی ریسرچ اور امریکنس کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے ایسا ہوا کہ گلوبل ولیج بن گئی دنیا میں. کیسی عجیب بات ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں, ساری دنیا سن رہی ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ کسی بھی گوشے میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. دیٹ از گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ امریکنس نے پیدا کیا. بہت ہی بڑا کارنامہ امریکنس کا ہے. اب امریکنس کو بھی زوال شروع ہو گیا ہے. اب ایک نیا دور آیا ہے جب کہ پالیٹکس سے نکل کر کے ایک اکنامک پاور جو ہے اس میں آ گئی ہے, اقتصادیات میں. اب زمانہ آ گیا ہے ملٹی نیشنلس کا. ملٹی نیشنلس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, کئی کام کیے ہیں. اس میں سے ایک وہ جس کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ ایک بہت ہی نیا کا آئیڈیا ہے, آؤٹ سورسنگ. یہ ساری چیزیں جو ایک کے بعد ایک ہسٹری میں آتی چلی جا رہی ہیں, لیکن مسلمان کچھ سمجھتے نہیں. یعنی انہوں نے نہ تو رومنس کے کنٹریبیوشن کو جانا, اپنے بارے میں تو فخر کرتے ہیں بہت, لیکن رومنس کے کنٹریبیوشن کو نہیں جانا انہوں نے, برٹش کے کنٹریبیوشن کو نہیں جانا انہوں نے, امریکن سے کنٹریبیوشن کو نہیں جانا انہوں نے, اب ملٹی نیشنلس کی کنٹریبیوشن کو نہیں جانا انہوں نے. ابھی میں گیا تھا ساؤتھ میں, کچھ لوگ اسی میں بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں یہ, کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے سامان منگا کر وہاں بیچتے ہیں. آؤٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ ایک کمپنی جس کا آفس کہیں اور ہے, وہ دوسرے کنٹریز میں اپنا سامان بنواتی ہے. مثال کے طور پر ساؤتھ سے وہ جوتا بنواتے ہیں, وہ جوتے کو وہاں لگا کر کے اپنا برانڈ لگا کر بیچتے ہیں وہاں پر. یہ آؤٹ سورسنگ. تو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا ان لوگوں سے کہ آؤٹ سورسنگ کو برا آپ کہہ رہے ہیں, آؤٹ سورسنگ تو ایک نعمت ہے, خود اسلام بھی اس کو کرتا ہے. اسلام کا بھی طریقہ آؤٹ سورسنگ کا طریقہ ہے. وہ کیسے؟ صحیح البخاری میں روایت ہے, ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یہ بھی تو آؤٹ سورسنگ ہے. یعنی رجال فاجر سے ایسی چیزیں ایکسٹریکٹ کرنا جو اسلام کے لیے مفید ہو. رجال فاجر سے تائید اسلام نکالنا, یہ بھی تو آؤٹ سورسنگ ہے. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یعنی اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس میں, یعنی نیچر میں یا یونیورس میں ایسی چیزیں رکھ دی تھیں جو یعنی ایویڈنس آف گاڈ کا درجہ رکھتی تھی, سچائیاں اس سے ثابت ہو رہی تھی. لیکن اس کو ڈسکور کرنا تھا. ڈسکور کس نے کیا؟ یورپ نے کیا, امریکہ نے کیا, اور فائدہ اس سے اسلام کو مل رہا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ قرآن صداقت جو ہے اس کی تبیین ہو رہی ہے. اب دیکھیں کام تو ہوا یورپ میں اور امریکہ میں. یعنی کام جو ہوا ریسرچ کا, تحقیق کا, وہ سب امریکہ اور یورپ میں ہوا. اور فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ قرآن کے بیان کے مطابق قرآن صداقتیں ثابت ہو رہی ہیں, اسلام کی سچائیاں مدلل ہو رہی ہیں. یہ بھی تو آؤٹ سورسنگ ہے. تو سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں میں کہ وہ قانون فطرتی کو نہیں جانتے, کیسے پلان آف گاڈ جو ہے اسی کو نہیں جانتے. تو برابر بس میں سمجھتا ہوں کہ 200 سال سے مسلمان صرف شکایت پہ جی رہے ہیں. جب سے امپائر مسلمانوں کو ٹوٹا ہے
شکایت میں جی رہے ہیں. اس کا نقصان یہ کتنا بڑا نقصان یہ ہوا ہے دیکھیے اس کا بہت بڑا نقصان ہے. شکایت کا مطلب ہے نگیٹیوٹی میں جینا، نگیٹیوٹی میں جینا، پازیٹیوٹی سے معروف ہو جانا. تو بہت سے نقصانات اس کے ہیں. چونکہ آپ نے مسلمانوں نے اللہ کے منصوبے تخلیق کو نہیں جانا، تو جب بھی کوئی دوسرا غالب آ گیا تو لگے شکایت کرنے. حالانکہ دیکھیے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ أَصَابَكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. مطلب کبھی غلبہ تم کو رہے گا، کبھی غلبہ دوسرے کو رہے گا. غلبہ تمہاری بناپلی نہیں ہے. قرآن میں کھلا کھلا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تخلیق کیا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. زمخشری نے لکھا ہے یہاں پر ایام سے مراد غلبہ، یعنی ایام غلبہ. مفسر زمخشری جو بہت ہی مشہور مفسر ہے، ایام سے مراد غلبہ لیا ہے. یعنی غلبہ کے ایام ایک ہی صرف ایک کمیونٹی کے پاس نہیں رہیں گے، ایک سے دوسرے کے پاس جائیں گے. وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی غلبہ کے ایام جو ہے کبھی تمہارے پاس رہیں گے، کبھی دوسرے کے پاس رہیں گے. تو پھر اس میں شکایت کیا؟ شکایت اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت چلی جا رہی ہے. وہ اس میں کیا نقصان ہے دیکھیے کہ ہم یعنی اپنی پلاننگ نہیں کر پاتے صحیح. اگر آپ اس سے بے خبر ہوں کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے تو آپ پلاننگ کیسے کریں گے؟ آپ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دن ہے یا رات ہے تو آپ اس کے مطابق پلاننگ کریں گے آپ. اب ایک آدمی جو خبر ہے اس کو نہیں کہ دن ہے کہ رات ہے تو بھٹکے گا ادھر ادھر. تو اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک کو اب تک رکھا تھا، اب ہٹا کر دوسرے کو لائے وہ. تو اس کے مطابق آپ کو ری پلاننگ کرنا ہے، ری اسس کرنا ہے. لیکن جو کہ شکایتوں میں جیتے ہیں تو انہیں کچھ خبر نہیں. تو دیکھیے یہ جو نگیٹو تھنکنگ مسلمانوں میں آ گئی ہے، آلموسٹ ایوری مسلم از اے کیس آف نیگیٹو تھنکنگ پوری دنیا میں. یہاں تک کہ لوگوں کے پاس سب کچھ کھانے پینے کو ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، تب بھی نیگیٹو بولی بولتے ہیں، تب بھی نیگیٹو بولی بولتے ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ تو بگڑا ہوا ہے. دیکھیے نیگیٹو تھنکنگ کا پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نصرت سے آپ معروف ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی لینے والا اس کو میں دوں. اس کا مطلب ہے انسپریشن. یعنی ایک چیز وہ ہے جو اس کو ہم وحی کہتے ہیں، وہ صرف پیغمبروں کو آتی ہے. لیکن صرف وہی آخری چیز نہیں ہے، وہی پیغمبروں کے لیے ہے، لیکن اس کے سواب ایک چیز ہے، وہ ہے الہام یا القاء، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ انسپریشن. یعنی اسپریچول انسپریشن، ربانی انسپریشن، وہ ہر دن اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن آپ اس کو آپ ریسیو نہیں کر پاتے. آپ مسلمانوں میں کہیں بھی چلے جائیے، کسی ملک میں ان کی مجلسوں میں بیٹھیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں نہ محبت الہی کا چرچا ہے، نہ خوف خدا کا چرچا ہے، نہ جنت کا چرچا ہے، کچھ نہیں. قومی باتیں کریں گے لوگ، شکایتیں کریں گے لوگ. کیوں؟ انسپریشن نہیں ملا ان کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسپریشن برس رہا تھا اس میں حصہ نہیں ملا ان کو. نیگیٹو تھنکنگ آپ کے دروازے کو بند کر دیتی ہے، یاد رکھیے. نیگیٹو تھنکنگ آپ کے دروازے کو بند کر دیتی ہے. ایک بہت ہی السٹریٹو واقعہ ایک ہے گوتم بدھ کا. گوتم بدھ جو تھے تو ان کا ایک شاگرد تھا، ایک ڈسائپل، جو وہ تھا یعنی دودھ کا کاروبار تھا اس کا، ملک کا. تو اس نے کہا کہ گوتم بدھ سے کہ آپ میرے آئیے، ہم کو کچھ گیان دیجیے.
اور میں آپ کو فریش ملک دوں گا. تو وہ گئے اور اپنے ساتھ ایک برتن لے گئے. اس برتن میں انہوں نے جان بوجھ کر تھوڑی سی مٹی ڈال دی. تو اس کو جب برتن دیا انہوں نے, تو جب دیکھا کسی مٹی ہے تو پہلے اس کو صفائی کیا, دھویا, پھر فریش ملک لایا اس میں اور پیش کیا ان کو. تو گوتم بدھ جو تھے وہ دودھ لے کر جانے لگے. تو اس نے کہا کہ آپ دودھ لے کے چلے جا رہے ہیں, اصل کام تو کیا نہیں آپ نے. کہ وہ کیا, ان کا گیان تو مجھ کو دیا نہیں آپ نے کچھ. تو ان کا میں نے تو گیان دے دیا تم کو. وہ کیسے؟ کہ دیکھو یہ جو میں برتن لایا تھا, یہ کنٹینر, یہ صاف نہیں تھا, تو تم نے اس میں دودھ رکھنا گوارا نہیں کیا کہ صفائی کی پہلے پھر دودھ ڈالا, کیونکہ دودھ خراب ہو جاتا. اب جانتے ہیں کہ دودھ بہت ہی نازک چیز ہے. یہ تمہارا, اسے تمہارا جو کنٹینر ہے, تمہارے سینے کا, تمہارے دل کا, تمہارے دماغ کا جو کنٹینر ہے وہ صاف ہے نہیں, وہ تو پلیوٹڈ ہے وہ. تو میں گیان رکھوں تو کہاں رکھوں, گیان رکھوں تو کہاں رکھوں. تو پہلے اپنے کنٹینر کو صاف کرو, یعنی نگیٹیوٹی نکالو اس کے اندر سے, نگیٹیوٹی نکالو. تم نے اپنے کنٹینر میں نگیٹیوٹی کی مٹی ڈال رکھی ہے, تو میں کیسے اس میں دودھ ڈالوں. تو یہ ایک بہت السٹریٹو واقعہ ہے کہ سارے لوگ جو نگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہیں وہ اپنے کو محروم کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کا انسپریشن ان پر اترے. بہت ہی بڑی محرومی. اللہ کا انسپریشن سے انسان پازیٹیو تھنکر بنتا ہے. اور جتنے بھی ویلیوز ہیں, تقویٰ ہے, خشوع ہے, اخبات ہے, انابت ہے, تضرع ہے, اللہ کے لیے رونا, اللہ کی شکر گزار بننا, ہم کے جذبہ پیدا ہونا, یہ ساری چیزیں یاد رکھیے یہ پازیٹیو تھنکنگ سے آتی ہیں. اسلام میں جتنے بھی ویلیوز ہیں, جتنی بھی اعلیٰ ویلیوز, جیسے مثال کے طور پر اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں ہے کہ آپ کا اللہ کی یاد سے دل دہل اٹھے, اللہ کی یاد سے آپ گریہ طاری ہو جائے, اللہ کی یاد سے آپ کے دماغ میں ایک ہلچل پیدا ہو جائے, اللہ کی یاد سے آپ کے اندر ایک سمندر, ربانیت کا سمندر موجزن ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو اعلیٰ کیفیات ہیں, وہ سب کے سب آدمی محروم ہو جاتا ہے اس سے, اگر اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو اعلیٰ درجے کی جو ربانی کیفیات ہیں وہ پیدا ہو, تو اس کو وہی کرنا پڑے گا جو گوتم بدھ کے قصے میں, اپنے سینے کو نگیٹیوٹی سے پاک کرنا پڑے گا, اپنے سینے کو نگیٹیوٹی سے پاک کرنا پڑے گا. 100% اپنے کو پازیٹیو تھنکر بنانا پڑے گا, نہیں تو محروم. اب دنیا میں جہاں بھی چلیے, میں بہت دیکھا ہمارے مسلمانوں میں, کہیں بھی کوئی اعلیٰ باتیں نہیں, اعلیٰ شکر, اعلیٰ خوف, اعلیٰ حمد, اعلیٰ خضوع, اعلیٰ خشوع, یہ سب موجود ہی اس کا نہیں ہے. نمازیں بہت جگہ ہے کہ نمازوں کی دھوم, نماز کی شکل کی دھوم ہے, نماز جو شکل ہے اس کی دھوم ہے, حقیقت نماز کی دھوم نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک ہے نماز کی شکل, ایک ہے اس کی روح ہے خشوع. جہاں بھی جائیے آپ, نماز کی شکلوں کی دھوم ملے گی آپ کو, اور خشوع غائب, حمد غائب, محبت الہی غائب. تو وہ ساری چیزیں غائب کیوں ہیں؟ لوگ جیتے ہیں نگیٹیوٹی میں, شکایتیں لیے پڑے ہوئے. ہر آدمی کو شکایت, کسی کو ہندو سے شکایت, کسی کو یہودی سے شکایت, کسی کو امریکنوں سے شکایت, کسی کو انگریزوں سے شکایت, کسی کو فرانس سے شکایت, کسی کو جرمنی سے شکایت. شکایت. ہمارے جو اخبارات ہوتے ہیں مسلمانوں کے, وہ سب سے بھرے ہوئے.
تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ آپ اعلیٰ کیفیات ربانی سے محروم ہو جائیں. یعنی کتنا اس نقصان کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ شکر کرنے والے جنت میں جائیں گے، قلب سلیم والے جنت میں جائیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جنت وہ لوگ جائیں گے جن کے اندر قلب سلیم ہو. قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ 100% پازیٹیو، نو نیگیٹیوٹی ایٹ آل. وہی جنت میں جائے گا. اب بتائیے کہ جو لوگ نفرتوں میں جیتے ہیں، شکایتوں میں جیتے ہیں، کتنا بڑا رسک بول دے رہے ہیں. رسک، جنت کا رسک. یعنی دنیا میں اللہ کے انسپریشن انہیں نہ ملے، اس کا رسک، اور آخر میں جنت نہ ملے، اس کا رسک. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کا مطلب یہی ہے کہ 100% پازیٹیو تھنکنگ اس کے اندر ہو، نیگیٹیوٹی سے بالکل پاک ہو، ہیٹ نہیں، اور کوئی ریونج نہیں. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب سے پاک سینہ. تو سب کے خلاف شکایتیں لے کے بیٹھے ہوئے مسلمان اور اپنے کو نگیٹو بنائے ہوئے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں وہ، کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں وہ. دنیا میں بھی، خاص طور دنیا والآخرہ کا مصداق بن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پازیٹیو پلاننگ نہیں کر سکتے جب آپ یہ نہ جانیں کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے. تو آپ پازیٹیو پلاننگ نہیں کر سکتے. آپ کیوں؟ پازیٹیو پلاننگ کا فارمولہ قرآن میں دیا گیا ہے، ان مع العسر یسرا. ہر سچویشن میں عسر بھی رہے گا، یسر بھی رہے گا، ہر سچویشن میں. اسی یعنی آزادی کے بنا پر انسانوں کو جو آزادی دی گئی، آزادی، اس کی بنا پر ایسا ہوگا، لازماً ایسا ہوگا. ہر سچویشن میں کوئی سچویشن ایسی نہیں ہوگی جہاں سے یسر تو ہو اور عسر نہ ہو، یعنی ڈفیکلٹیز نہ ہو اور صرف یعنی آسانی ہو. امپاسبل ہے یہ دنیا میں. نہ پیغمبر کے لیے ایسا تھا، نہ آپ کے لیے ایسا ہوگا. تو اب کیا کیا جائے ایسی حالت میں؟ آپ کو یہ وژڈم ہونا چاہیے، وژڈم کہ یسر، عسر تو ہے اور رہے گا، اب یسر کو تلاش کرو. ہم وی کین ریموو عسر فرام دی فرام دس ورلڈ. تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا یسر. یعنی اس کو میں نے فارمولہ بنایا ہے کہ اپرچونیٹی کو تلاش کرو، اس کو اویل کرو، اور جو ڈفیکلٹیز اس کو بھلا دو، اگنور کرو. یعنی اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز. اور کوئی دوسری پلاننگ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ایسی پلاننگ جہاں عسر نہ ہو، ڈفیکلٹیز نہ ہو، کوئی آپ کا دشمن نہ ہو، کوئی آپ کے خلاف نہ ہو، اور پھر آپ خالی میدان میں گھوڑا دوڑائیں آپ کا، تو ایسا میدان کو ملے گا نہیں آپ کو اس دنیا میں. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. اس زمانے میں مسلمان آپ دیکھیے ہر فیلڈ میں پیچھے ہیں. ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، جرنلزم میں پیچھے ہیں، انڈسٹری میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، اور سائنٹیفک ریسرچ میں پیچھے ہیں. یعنی کوئی فیلڈ ایسا نہیں جہاں وہ پیچھے نہ ہو. صرف ایک چیز میں آگے ہو سکتے ہیں، ملٹینسی، سوسائڈ بامبنگ. ہر چیز پیچھے، ہر چیز پیچھے. کیوں؟ ڈیو ٹو دس یعنی unawareness, they fail to plan their 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 activities in a positive way. کیونکہ انہیں اس کی خبر نہیں، تو اسی میں شکایتوں میں جیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پاتے. یہ فارمولہ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اویل دا اگنور دا اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. دوسری قومیں دیکھیے کتنا ترقی کر رہی ہیں، کتنا ترقی کر رہی ہیں. مسلم آر لیکنگ بہائنڈ. اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے ان کو. تو آپ غور کیجیے کتنا بڑا نقصان یہ ہے، کتنا بڑا نقصان یہ ہے.
اس طرح سے دیکھیے آپ یہ نقصان کہ جس چیز کا الزام آپ دوسروں کو دے رہے ہیں وہ تو ایک نعمت تھی آپ کے لیے. مثال طور پہ کتاب چھپی ہے اسی دلی میں، ایک جماعت کتاب چھاپی ہے گلوبلائزیشن پر. بظاہر ایک بہت بڑی جماعت ہے وہ کتاب چھاپی ہے گلوبلائزیشن، بہت ہی نگیٹو، بہت ہی برا بتایا ہے گلوبلائزیشن کو. یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. گلوبلائزیشن کو مسلمانوں کے خلاف سازش بتایا. کس قدر یعنی کتنے 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 بڑے ان اویئرنیس کی بات ہے یہ. گلوبلائزیشن ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. دوسرا اگر فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی فائدہ اٹھائے گا. اگر ایک ایج آ جائے جہاں یعنی کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو جائے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس کو فائدہ اٹھائیں گے، دوسرا نہیں اٹھائے گا؟ تو دوسرا اٹھا رہے ہیں اس لیے اس کو بنا دیا کہ وہ بہت بری چیز ہے. وہ یعنی گلوبلائزیشن ایک نعمت ہے ہمارے لیے. یعنی ایسے کمیونیکیشن کا دنیا میں آنا، ایسے زمانے کی دنیا میں آنا کہ آپ ایک جگہ رہ کر کے ساری دنیا میں آپ اپنا میسج پھیلا سکتے ہیں. یعنی ادخال کلمہ کا زمانہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ادخال الکلمہ فی کل البیوت ہوگا. یعنی ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچے گا. تو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی سے پہنچے گا، اسی سے پہنچے گا، اسی کمیونیکیشن کو لے کر کے، اسی یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو لے کر کے، اس کو ملٹی میڈیا کہا جاتا ہے. اس سے پہنچے گا. اور کیسے پہنچے گا؟ تو یہ اگر اس طریقے کو اگر امریکہ والوں نے انوینٹ کیا تو وہ نہیں فائدہ اٹھائیں گے کیا؟ صرف آپ کے لیے چھوڑ دیں گے وہ؟ تو کتاب چھپی ہے بہت برا بھلا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ہے گلوبلائزیشن. یعنی کیا ہماری مناپلی ہے ماڈرن کمیونیکیشن پر؟ ماڈرن کمیونیکیشن پر ہماری مناپلی رہے گی؟ یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے نا. یہ کوئی سوچ ہے یہ؟ تو بہرحال چونکہ ہماری تھنکنگ جو نگیٹو ہو گئی ہے، اس ہر معاملے میں ہم نگیٹو بنے ہوئے ہیں. جو سب سے بڑا خیر پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور پازیٹیو تھنک کب آیا ہوتا ہے؟ جب آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں، آپ جان سکیں کہ یہ تو جو ہے وہ تو خدا کی پلاننگ کی وجہ سے ہے. دوسری قومیں اگر آگے بڑھ رہی ہیں تو خدا کی پلاننگ کی وجہ سے ہے. اسی کی وجہ سے دیکھیے ایک بہت بڑا آبسیشن مسلمانوں کو جو ہے کہ ساری دنیا ان کو لگتی ہے کہ ان کی دشمن ہے، وہ یہ کہ کہیں رسول اللہ کے خلاف کوئی کارٹون چھپ جائے، کوئی کتاب چھپ جائے، بس ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو لے کر کے. ارے بھائی، جب دنیا میں فریڈم آیا ہے تو فریڈم آپ ہی کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. آپ غور کیجیے کتنی بڑی نعمت ہے فریڈم، جو کبھی تاریخ میں نہیں تھی پہلے. یعنی ایک طرف تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے افضل، ہماری کتاب سب سے افضل، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر دوسرا چھاپتا ہے کارٹون، دوسرا چھاپتا ہے کتاب، تو آپ اپنی افضلیت کو اسٹیبلش کیجیے. آپ آرٹیکل لکھیے، کتابیں لکھیے، یہ بھی کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے امپاسبل ہے کہ آپ کو مناپلی مل جائے. یہ امپاسبل ہو نہیں سکتا ہے. آزادی آپ کو ملے گی، دوسروں کو ملے گی. اپرچونیٹی آپ کو ملے گی، دوسروں کو ملیں گی. مواقع آپ کو ملیں گے، دوسروں کو ملیں گے. تو دوسرے اگر اس سے استعمال کریں تو آپ چیخیں. یہ تو بالکل یعنی ایک اسٹوپڈ حرکت ہے یہ. اسی میں وقت ضائع ہوتا ہے. سارے جو ہے آپ مسلمانوں کے جلسے میں چلے جائیے، ان کا اخبار پڑھیے، تو سب اسی میں ہوگا. فلاں آدمی، فلاں لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، فلاں لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور فلاں یعنی ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کیوں؟ یہ سمجھ رکھا ہے کانشیسلی انکانشیسلی کہ ہمیں مناپلی ملنی چاہیے ہر چیز پر. تو کیسے مناپلی ملے گی؟ یہ دنیا سب کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے. مناپلی کیسے ہمیں مل جائے گی؟ آؤٹ سورسنگ وہ کریں تو آپ بھی آؤٹ سورسنگ کیجیے. کمیونیکیشن کو وہ استعمال کریں، آپ بھی کمیونیکیشن استعمال کیجیے. پرنٹنگ پریس کو وہ استعمال کریں، آپ بھی استعمال کیجیے. ٹی وی وہ بناتے ہیں
سارے مسلمان جو ہے بس سی این این کے خلاف، جس سے بات کی سی این این بس اس کے خلاف بولنے لگے. آپ بھی سی این این بنائیے ایک دوسرا پیرلل سی این این ہے. یعنی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ٹی وی کی، وہ سب مسلمانوں کے نزدیک دشمن ہے اسلام کی. بھائی تو آپ تو مسلم دوست کمپنی بناؤ. انہوں نے اگر مسلم دشمن کمپنی بنا رکھی تو آپ مسلم دوست کمپنی بنائیے. ان کو آزادی ہے تو آپ کی بھی آزادی ہے. یہ ایسی عجیب غریب سوچ ہے یا کوئی سر نہ پیر. اس کو مسلمان دریافت نہیں کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے. کریشن پلان ہے انسان کو آزادی دے کر کے امتحان لینا. آزادی دے کر امتحان لینا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے کریشن پلان. یعنی سارے حالات، ہر چیز کی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے. جو مواقع ہیں سب کو، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی ایک کو نہیں ہے. بس اللہ کو جانچنا ہے. اگر حکومت دے کر تو دوسروں کو بھی حکومت دے گا، وہ صرف آپ ہی کو نہیں دے گا حکومت. اللہ کو جانچنا ہے. دولت دے کر تو دوسروں کو بھی دولت دے گا، صرف آپ ہی کو نہیں دے گا دولت. دنیا میں جو چیزیں سب کے سب جو ہے وہ ہیں ٹیسٹ آئٹم ہے، امتحان کے لیے ہیں. تو سب کو دیے جائیں گے. پولیٹیکل پاور بھی سب کو دیا جائے گا، دولت بھی سب کو دی جائے گی، اور جتنی بھی چیزیں سب کو دی جائیں گی، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اس کو مس یوز کر رہا ہے، کون اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو جڑ کی خرابی ہے مسلمانوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کو جانے ہی نہیں. اس سے بھی جانتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، ہمارا نبی سب سے افضل ہے، ہماری کتاب سے افضل ہے، یہی جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے اس کی انہیں خبر ہی نہیں، اس سے بے خبر ہے وہ. ہمارا مشن اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا مشن یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں. پازیٹیو تھنکنگ سے ساری اچھائیاں آتی ہیں. جہاں پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو تو ساری خرابیاں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ سیکولر ترقی بھی اسے جڑی ہوئی ہے، مذہبی ترقی بھی اسے جڑی ہوئی ہے، جنت بھی اسے جڑی ہوئی ہے. ہر چیز، ہر خیر اسی جڑا ہوا پازیٹیو تھنکنگ سے. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ پازیٹیو کا مطلب ہے کہ خدا کے منصوبے تخلیق پر راضی ہو جانا. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور نفس المطمئنہ کون ہے؟ جو راضی ہو جائے اللہ کے نقشہ تخلیق پر، راضی ہو کر کے اپنی پلاننگ کرے. جب آپ راضی ہو کر کے اللہ کے تخلیق کے منصوبے راضی ہو کر اپنی پلاننگ کریں گے، دیٹ از پازیٹیو تھنکنگ. یہ بنیادی نقطہ ہے جو مسلمانوں سے چھوٹ گیا ہے اس زمانے میں. مسلمان اس سے بے خبر ہو گئے ہیں بالکل ہی. یعنی جیسے میں وہاں جنوبی ہند میں گیا تھا، جب میں نے یہ بتایا کہ آؤٹ سورسنگ تو خود مسلمان اسلام کا طریقہ ہے، تو حیران رہ گئے وہ کہ یہ بھی اسلام میں ہے. جو میں نے یہ حدیث سنائی ان کو کہ ان اللہ لایدھا الدین بر الفاجر، یعنی فاجر شخص سے اسلام کی تائید نکالنا، یہی تو آؤٹ سورسنگ ہے. تو دوسروں کو کوئی برا کہتے ہیں، یہ تو اسلام کا طریقہ بھی ہے. تو ساری، چاہے قرآن کو سمجھنا ہو، چاہے اللہ تعلق باللہ قائم کرنا ہو،
نمازوں کو درست کرنا ہو یا دنیا میں بہتر پلاننگ کرنا ہو، جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، کچھ بھی ہو، سب آخر کار جہاں جڑا ہوا ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ سے. پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تبھی آپ کے اندر سے اچھی دعا نکلے گی. پازیٹیو تھنکنگ ہوگی جبھی آپ کے اندر اللہ سے تعلق قائم ہوگا. پازیٹیو تھنکنگ ہوگی جبھی آپ عبادتوں میں جان آئے گی. کیونکہ جب آپ نگیٹیوٹی کے لیے ہوئے ہوں گے تو ہر چیز آپ کی یعنی غلط ہو جائے گی. سوچ بھی غلط، عقیدہ بھی غلط، عبادت بھی، سب چیز سب چیز سب چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹرل تھیم ہے. پازیٹیو تھنکنگ جو سینٹرل تھیم ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور پازیٹیو تھنکنگ جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی ایبسٹریکٹ چیز کا نام نہیں ہے، وہ ہے نگیٹیوٹی میں پازیٹیو بن کر رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو نیچر ہے، نیچر کیا ڈیمونسٹریشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر جو ہے سارے ویلیوز کا ڈیمونسٹریشن ہے. اس کا بھی ڈیمونسٹریشن ہے. مثال کو آپ دیکھیے، ایک گلاب کے پھول کو دیکھیے، گلاب کے درخت کو، اس کے شاخ پر آپ دیکھیں کہ کانٹے، بہت سے کانٹے ہیں. اسی میں ایک بہت خوبصورت پھول اگا ہوا ہے. ایک کانٹوں کے درمیان پھول. کبھی بھی آپ دیکھیں کسی گلاب کے درخت کو تو ایک منظر آپ اس میں پائیں گے کہ ایک شاخ ہے، اس شاخ میں بہت سے کانٹے ہیں، پھر اسی میں ایک بہت ہی خوبصورت پھول اگا ہوا ہے. یہی تو ہے کہ نگیٹیوٹی کے درمیان پازیٹیو بن کر رہنا، کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہنا، وہ کا نیچر میں ڈیمونسٹریشن ہے اس طرح زندگی کا، اس طرح زندگی کا کہ چاہے تمہارے آس پاس کانٹے ہوں، تمہارے آس پاس کانٹے ہوں، تب بھی تم پازیٹیوٹی کو تم کو نہیں کھونا ہے. یہی بات ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی سے کہا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے حضرت عمر سے سوال کیا، ہر سلکت طریقاً ذا شوقن، کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں آپ جس میں دو طرف جھاڑیاں ہوں. آپ جانتے ہیں جھاڑیوں میں وہ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور کپڑا الجھتا ہے، اس میں پھنستا ہے آدمی. وہاں ایسے ہوا کرتے تھے پہلے. تو آپ کسی ایسے ایسی جھاڑی گزرے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں جہاں ہوں. تو ان کا کہ ہاں. تو ان کا کیا کیا آپ نے؟ تو ان کا شمبر تو بچتا دو کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، بچتا ہوا نکل گیا. تو ان کا ذالک تقویٰ، یہی تقویٰ ہے. یعنی ایسے راستے سے کیسے گزرتا ہے آدمی جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ اپنے کو بچاتے ہی. ایسا نہیں کہ پہلے تو کاٹو، ان جھاڑیوں کو کاٹو، ان کا صفائی کرو، ان کا وجود بٹا دو، پھر ہم جائیں گے، اس کے بغیر ہم سفر نہیں کریں گے. یہ نہیں، روئے زمین سے کانٹے دار جھاڑیوں کو صفائی کر دو تو ہم اپنا سفر جاری کریں گے. یہ نہیں طریقہ ہے مومن کا، بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے، بچتے ہوئے بچتے ہوئے بچتے ہوئے. تو اس معنی کیا ہے کہ آپ کا سفر بھی ہوگا اور کانٹے دار جھاڑیاں موجود رہیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گے. وہ ایسے آپ کو پازیٹیو انداز سے سوچنا ہے، اور ساتھ ساتھ نگیٹیوٹی باقی رہے گی. لوگ آپ کو پروک کریں گے، لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، لوگ آپ کو پیچھے ڈھکیلنا چاہیں گے. سب کچھ ہوگا، اور وہ ہوگا یعنی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دی ہے. ہر آدمی دوڑ لگانا چاہتا ہے، کوئی دھکا بھی دے دے گا آپ کو. ایک آدمی دوڑ لگا رہا ہے تو اب دھکا بھی لگ سکتا ہے آپ. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب ہونا ہی ہونا، اٹ از بٹ نیچرل. تو ان سب کے درمیان، ان سب کے ہوتے ہوئے
آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے. اور یہ شکایت کے معنی ہے. جو آپ شکایت کرتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں موجود نہ رہیں دنیا میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ کو ایک نئی دنیا تخلیق کرنی پڑے گی. یہ جو اللہ نے بنائی ہے دنیا، یہ دنیا تو ایسی رہے گی. یہ دنیا تو بدلنے والی ہے نہیں. اگر آپ کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے راستے میں کاڑے دار جھاڑیاں نہ ہوں، میرے ماحول میں کوئی نکڑی بولی بولنے والا نہ ہو، کوئی مجھے پرووک کرنے والا نہ ہو، کوئی میرے خلاف کارٹون چھاپنے والا نہ ہو. ایسا آپ چاہتے ہیں ایک نئی دنیا کریٹ کیجیے، پھر ایک نئی یونیورس بنائیے. یہاں تو یہی سب ہوگا. یہاں آپ کے خلاف کتابیں بھی چھپیں گی، یہاں آپ کے خلاف کارٹون بھی چھپیں گے. آپ بھڑکتے کیوں ہیں؟ اپنا بھڑکنا بند کیجیے. بجائے اس کے ان سے آپ مانگ کریں کہ تم مت چھاپو کارٹون. اپنے کو بدلیے، اپنے کو بدلیے، اپنے کو بدلیے. اسی لیے صبر کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. یہ شروع میں جو سورت اتری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ پر، سورہ المدثر، اس میں دیکھیے اس میں یہ تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر. اس طرح سے حکم دیتی ہے، آخر میں فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کے لیے صبر کرو. کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ تم انتظار کرو اور سیرت و اخلاق کو درست کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ سیرت و اخلاق کو درست کر کے رہیں دنیا میں. اور آخر میں فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی جو جو تمہارے آس پاس جو کاردار جھاڑیاں ہیں، تمہارے آس پاس جو وہ لوگ ہیں جو پرووک کر رہے ہیں تم کو، تمہارے آس پاس وہ لوگ جو ہیں جو تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان سب کو نظر انداز کرو. صبر کرو. ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو. صبر کا مطلب یہی ہے کہ ناموافق چیزوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے مشن پر لگے رہنا. یہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. یہاں تک کہ قرآن بھی میں دیکھیے ایک آیت ایسی ہے صبر کے بارے میں جو کسی بھی دوسرے عمل کے بارے میں نہیں ہے. اس میں ہے کہ سب سے زیادہ ریوارڈ ملے گا صبر پر، سب سے زیادہ، بغیر حساب. کیسی عجیب بات ہے. صبر کرنے والوں کو انلمیٹڈ ریوارڈ ملے گا. صبر کرنے والوں کو انلمیٹڈ ریوارڈ ملے گا. کسی اور عمل پر ایسا نہیں ہے. کیوں ملے گا؟ اسی لیے ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے نقش تخلیق کو ایکسیپٹ کیا. اللہ کے نقش تخلیق کو ایکسیپٹ کیا. یعنی اللہ نے اپنے نقش تخلیق کے مطابق سب کو آزادی دی تھی. آزادی کی بنا پر وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے جو ہمیں پسند نہ ہوں. تب بھی ہم اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. ہم نے اس کو برداشت کیا اور اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہوئی. کس لیے ملے گا یہ؟ تو کتنی بڑی بشارت ہے اس پر کہ اگر آپ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہو جائیں تو آپ کو بلا حساب اجر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ چیز بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ آپ اللہ کے نقش تخلیق پر راضی ہوں. یعنی کوئی آپ کو پرووک کرے تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نقش تخلیق کی وجہ سے ایسا ہے. کوئی آپ کے خلاف کتاب چھاپے تو آپ سمجھیں کہ اللہ کے نقش تخلیق کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے، کوئی آپ کو دھکا دے دے، کچھ بھی کرے، تو اس کو نظر انداز کر کے اپنی پلاننگ کریں. آپ اس کو نظر انداز کر کے اپنی پلاننگ کریں.
نہیں تو پھر آپ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور دنیا بنائی جائے. تو ایک اور دنیا تو بننے والی ہے نہیں, آپ خود بنا نہیں سکتے, تو کیا کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور دنیا تو بنائی جانے والی ہے نہیں, اور آپ خود بنا نہیں سکتے تو کیا کریں گے آخر؟ تو یہ اتنا بڑا آبسیشن ہے مسلمانوں میں کہ کوئی حد و حساب نہیں. یہ دلی میں ایک سیمینار ہوا تھا جب صرف مسلم تھے, اور ٹاپ کے مسلم تھے, اس میں سب بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے تھے وہاں شرکت کرنے کے لیے, اور سارے نگیٹو بول رہے تھے کہ مسلمان تو سیج میں ہے, سیج محاصرے میں ہے. یہ بولتی مسلمان محاصرے میں ہے, تو تم کیسے اتنے خوشحال ہو گئے ہو, بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کر, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تھنکنگ جو ہے اس طرح بھر دی گئی مسلمانوں کے اندر بس لوگ 200 سال سے, آج کوئی باہر آ کر سوچ نہیں پاتا, اور کتنی بڑی محرومی اپنے سر بول لے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو, سارے مسلم دنیا کو پھر سے سوچنا ہے, ری تھنک کرنا ہے, ریاسس کرنا ہے, اپنے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا ہے. ہمارے مشن کا ایک لفظ یہی ہے کہ ری انجینئرنگ آف مائنڈ, مائنڈ کو پھر سے, مائنڈ کی تشکیل نو کرنا, مائنڈ کی تشکیل نو کرنا, یعنی منفی بنیادوں ہٹا کر کے مثبت بنیادوں پر اس کی تشکیل کرنا. ایک لفظ میں یہ ہے, لوگوں کے ذہن کی تشکیل نو اس طرح کرنا کہ منفی بنیادوں سے ہٹا کر کے اور مثبت بنیادوں پر ان کی تشکیل ہو. یہ ہے مشن ہمارا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی, اسی سے اللہ تعالیٰ کی جنتیں ملیں گی, اسی سے تعلق باللہ پیدا ہوگا, اسی سے باتوں میں جان آئے گی, اسی سے متقیانہ طرز فکر وجود میں آئے گا. سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے, سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آخری وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس پر سوچیں. آخری وقت, یعنی آپ کب سوچیں گے؟ تو آخری وقت آ گیا ہے کہ اس کو سوچا جائے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, آپ لوگوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے, کہ ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برسیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, this question is from Mr. Rashid from Aaj TV, Karachi, Pakistan. His question is, Maulana, please throw some light on the history of Palestine-Israel conflict. Also tell us your views on the Palestine issue, and according to you, how can this issue be resolved? دیکھیے, یہ بہت لمبا کوشچن ہے, اس پر ہم کافی لکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب سفارنامہ فلسطین, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک فلسطین کا مسئلہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے ظلم کا مسئلہ ہے. میں نزدیک کہ مسلمانوں کی اپنی نادانی کی پرائز دے رہے ہیں وہ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نادانی سے میرے کیا مراد ہے. دیکھیے, بالفور کمیشن نے جو پارٹیشن کیا تھا اس میں رفلی آدھا حصہ یہودیوں کو دیا گیا تھا, آدھا حصہ عربوں کو, اور بہترین حصہ جو تھا عربوں ہی کو ملا تھا.
سارا یروشلم سمیت. اب جو سچویشن ہے وہ 67 وار کے بعد ہوئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے سارا یروشلم مسجد اقصی وغیرہ جتنا بھی ہے سب سے اچھا حصہ جو تھا زرخیز اور تاریخی وہ سب عربوں کے پاس تھا. 67 کی وار کیوں ہوئی؟ یہ مکمل طور پر عربوں کی نادانی کی وجہ سے ہوئی. دیکھیے مصر میں نہر سویز ہے جو برطانیہ اور فرانس کی کمپنی نے بنائی تھی. ایک بہت ہی بڑا یہ پروجیکٹ تھا. اس کو انہوں نے بہت قربانی اور بہت پیسے کے ذریعے مکمل کیا. پھر انہوں نے لیز پر لیا. مصر کی حکومت سے انہوں نے لیز پر لیا. لیز کا قاعدہ یہ ہے کہ 99 سال کا پٹا ہوتا ہے. 99 سال پورے ہونے کے بعد وہ اصل مالک کو مل جاتی ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے. تو جمال عبد الناصر جب حکومت پر تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل یونیلیٹرل طور پر انہوں نے اعلان کر دیا کہ مصر جو ہے اس کو ہم اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں. 11 سال پہلے یا 12 سال پہلے، یعنی پٹے کی مدت ختم ہونے میں 12 سال باقی تھے اور اعلان کر دیا کہ ہم نہر سویز کو نیشنلائز کر رہے ہیں. یہ بدترین نادانی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹیلیٹ نہیں کرا دوسرا فریق؟ چنانچہ دیکھیے برطانیہ نے اور فرانس نے اسرائیل کو لے کر کے ایک مکمل منصوبہ بنایا اور حملہ کر دیا. اسی حملے میں سب چھین لیا انہوں نے. اسی حملے میں چھین لیا سارا. یہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے. اب اس کے جو دوسری مثال لیجیے آپ، وہ ہے چین کی. چین کے پاس ہانگ کانگ ہے. ہانگ کانگ کو برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو برٹشرس نے اس کو لیز پر لے لیا وہی 99 سال کے لیے. تو چائنا اتنا طاقتور ملک ہے، مصر سے زیادہ طاقتور ہے چائنا. اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ زبردستی قبضہ کر لے ہانگ کانگ پر. پیشگی اس نے نیگوسیشن کیا برٹشر سے، اور نیگوشیشن کے ذریعے یہ طے پایا کہ جب لیز کی مدت خالی ہو تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو جیسے ہی لیز کی مدت خالی ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو سیم کیس تھا ہانگ کانگ کا اور وہی کیس تھا سوئس کا. ہانگ کانگ کو انہوں نے عقلمندی سے واپس لے لیا اور سوئس کو انہوں نے نادانی کا معاملہ کیا اور سارا یعنی ان کے قبضے میں چلا گیا، اسرائیلی قبضے میں چلا گیا اور لڑائی جاری ہے. یہ اتنا بھی ہے کچھ سب کا سب مسلمانوں کے نادانی کے خانے میں جاتا ہے. آپ مجھ سے بولتے رہیے کہ اسرائیل ظالم ہے، امریکہ ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، لیکن یہ ری ایسس کر کے دیکھیے کہ یہ کہانی جو ہے کیا کیا سبق اپنے اندر رکھتی ہے. پورا فلسطینی قصہ عربوں کی نادانی کا قصہ ہے. کسی معاملے وائز پلاننگ نہیں کی انہوں نے، کسی وقت وائز پلاننگ نہیں کی. تو اب قیمت کون بھگتے؟ غلطی آپ کریں گے تو اس کی قیمت دوسرا نہیں دے سکتا ہے. مزید تفصیل آپ جاننا چاہیں تو میری کتاب پڑھ لیجیے آپ. Rana, his second question was that according to you, what is the solution to this Palestine issue? سولوشن صرف ایک ہے، وہ ہے اپنی غلطی کو ماننا. اپنی غلطی کو ماننا. جب تک اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں آپ، کوئی سولوشن نہیں ہے. میں اسرائیل گیا ہوں، وہاں کے اتھارٹی سے بات کی ہے میں نے. وہ اس پر راضی ہیں کہ عرب اگر ملٹنسی ختم کر دیں بالکل مکمل طور پر، مطلب وہ نہیں سیز فائر نہیں، ڈس آرم کرنا پڑے گا آپ کو ان فیکشنز کو، ملٹنٹ فیکشن جو ہے ڈس آرم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ فائر بندی تو پھر کھل جاتی ہے اس کے بعد. اس اصول کو مانیے کہ صرف حکومت کو حق ہے کہ ہتھیار استعمال کرے. ابھی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ ہتھیار کو استعمال کرتی ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرتی ہیں وغیرہ، یہ سب مکمل طرف بند کرنا پڑے گا.
تو میں ان بات کیا انہوں نے، اور بالکل راضی ہیں وہ کہ 67 لائن پہ واپس چلے جائیں وہ. لیکن جب آپ ان کو یہ رسک رہے گا کہ آپ بم ماریں گے، شاید بم بھی کریں، تو کیسے چھوڑیں گے وہ؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ. تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ عرب اپنی نادانی کو مانیں، غلطی کو تسلیم کریں، اور ساری تنظیمیں جو ہے وہ ڈس آرم کریں. میں سیز فائر کا قائل نہیں ہوں، ڈس آرم کریں وہ. تو پھر ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. میں نے خود وہاں کی اتھارٹی سے بات کی، وہ راضی ہے اس پر کہ 67 لائن کو واپس جانے کی. This question is from Mr. Abdul Basit from Doha, Qatar. مولانا حدیث میں ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاؤں. مولانا اس درجے میں محبت رسول کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ شروع کر دیے محبت کرنا، اور کیا طریقہ ہے؟ یہ سب تو یعنی فالس محبتیں ہیں جو کیے رہتے ہیں لوگ. آپ غور کیجئے کہ قرآن میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ جو محبت ایسی ہو کہ ابھی مرے تو ختم، تو ریئل محبت ہے ہی نہیں. جس محبت کا عالم یہ ہو کہ ابھی مرے تو ساری محبتیں ختم، تو اس کی حقیقت کیا ہو؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو فالس محبت ہے. اگر آپ سوچیں کہ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں تبھی تک یہ محبتیں ہیں، تو اچانک ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد تو وہی محبت رہے گی جو آپ نے اللہ سے محبت کی ہوگی، وہی محبت رہے گی. تو حقیقت واقعہ کو سوچے تو بس اپنے آپ ختم ہو جائے. لوگ حقیقت واقعہ کو سوچتے نہیں. موت کے ساتھ صرف موت کو سوچا اگر آدمی صرف موت کو، جو حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم لذات الموت، تو یہ سب چیز اپنے آپ ختم ہو جائیں، ڈس اپیئر ہو جائیں. ایسی چیز کیا حقیقت ہے جو موت جس کو موت جس کا خاتمہ کر دے؟ یہ تو سوچ کی کمی ہے. سوچ پیدا کیجیے، وہ سب ہو جائے گا. This question is from Mr. Faik from USA. If someone pushes you aside or talks negatively and untrue things about you, is keeping quiet and not taking any action against that the best approach? Usually ignoring a problem does not make it go away. Kindly give your comment. یہ تو فرضی بات ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نگیٹو ریئیکشن سے اپنے کو بچائیں اور پھر بھی آپ مسئلہ بگڑ جائے. آپ یہ نگیٹو ریئیکشن مسئلہ بگاڑتا ہے. یہ تو سب فرضی باتیں ہیں. لوگ چونکہ اس پر عمل کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے کیا جائے. کوئی ایک مسلمان میرے علم میں نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو صحیح معنی میں صابر بنایا ہو، نگیٹو ریئیکشن سے بچایا ہو. سارے مسلمان اسی میں مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب صبر کب تک کریں؟ تو صبر تو تم نے کیا ہی نہیں. صبر کب تک کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر کے فارمولوں کا استعمال ہی نہیں کیا. جب تک کوئی ایک اسپیسیفک کوئی آدمی مجھے اسپیسیفک مثال دے صبر کی تو میں مانوں گا اس کو. اسپیسیفک مثال کوئی شخص مجھے اسپیسیفک مثال نہیں دیتا، بس ہوائی مثال دیتا ہے، خیالی مثال دیتا ہے. صبر جو ہے دیکھیے حدیث میں آتا ہے علم من نصر ما صبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد جوڑی ہوئی ہے. تو آپ صبر کریں گے تو مدد لازماً ملے گی. آپ کیسے نہیں ملے گی؟ تو یہ فرضی مثالیں لے کر کہتے ہیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اسپیسیفک مثال دو ایسا جو واقعہ گزرا ہو، وہ بتاؤ. تو کوئی نہیں بتا پاتا، کوئی بھی نہیں بتا پاتا. صبر کا مطلب ہے بیٹر پلاننگ. صبر کا مطلب بیٹر پلاننگ. وہ جو آپ کرتے ہیں کہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ بہت ہی غلط پلاننگ ہوتی ہے. جب آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آپ زیادہ سوچ پاتے ہیں، اور رزلٹ کو لے کر سوچ پاتے ہیں، حالات کو لے کر سوچ پاتے ہیں. وہی تو پلاننگ ہے. صبر مینس بیٹر پلاننگ. صبر کا مطلب ان ایکشن نہیں ہے.
Maulana, he has another question. What is peaceful activation and what are its approved methods in Islam? پیسفل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ پیسفل رہیے، اور کیا ہے، ریئیکٹ نہ کیجیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں مکہ میں 300 بت تھے، تو آپ پیسفل رہے. اب کہیں اگر کوئی بت اگر دیکھتا ہے مسلمان تو بھڑک اٹھتا ہے، لگتا ہے توڑ پھوڑ کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت تھے وہاں پر، 13 سال تک آپ رہے، کبھی آپ نے توڑ پھوڑ نہیں کی. دیٹ از پیسفل میتھڈ. تو آپ اس کے بارے میں پیسفل رہ کر کے آپ نے کتنی زبردست پلاننگ کی کہ پورا عرب اسلامائز ہو گیا. پیسفل میتھڈ کا مطلب ہے کہ آپ پروک نہ ہو، غصہ نہ ہو، مشتعل نہ ہو، اور بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے سوچ کر کے کام کریں، اور خاص طور پر رزلٹ اورینٹڈ پلاننگ. رزلٹ کو دیکھ کر پلان کریں اپنے عمل کا. یہی ہے پیسفل میتھڈ. لوگ عام طور پر بھڑک اٹھتے ہیں، جب بھڑک اٹھتے ہیں تو پیسفل میتھڈ کیسے استعمال کر پائیں گے وہ. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, the recent well-known case of negative thinking and hatred that Muslims harbor against any group is that after the recent massacre of Ahmadis in Lahore, Pakistan, the mainstream Maulvis there started saying that it was a conspiracy of Ahmadis themselves. They say that Ahmadis themselves perpetrated this atrocity on their own people to draw the attention of international community towards their plight in Pakistan. They want the laws against them be repealed. To my view, this is the height of not their naivety but hatred and negative thinking. Maulana Saab, kindly give us your comments. آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک طرف وہ غلط کام کریں گے، پھر جھوٹ ہی بولیں گے. یہ بتائیے کہ وہ جو واقعہ ہوا احمدی فرقے کے مسجدوں میں، انہوں نے خود ہی کر لیا تھا. انہوں نے کتنا زیادہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ کریں اس کے بعد جھوٹ ہی بولیں کہ ہم نے نہیں کیا. یعنی کیوں کوئی آپ نے مروائے گا بتائیے؟ یعنی آپ نے خود ہی کیوں مروائے گا بتائیے؟ کوشچن ہے اس کا. ایسی جو سپٹمبر 11 جو واقعہ ہوا اس میں کہتے ہیں امریکہ نے خود ہی کر دیا. یعنی جھوٹ اتنا عام ہو گیا مسلمانوں میں، ڈرتے نہیں کہ جھوٹ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پائیں گے وہ. یاد رکھیں، جھوٹ بولے گا کبھی جنت میں نہیں جائے گا وہ. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقعد صدق ہے، سچ بولنے والوں کے لیے وہاں سیٹ ملے گی. جھوٹ بولے اس کو سیٹ نہیں ملے گی وہاں. میں بہت ہی تلخ تجربہ ہے، اس بات بہت دھوم سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی خود ہی کریں گے اور کہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا، اور ڈرتے نہیں کہ وہ کہ جہنم، وہ ڈرتے نہیں کہ جنت نہیں ملے گی جھوٹ بولنے والوں کو. دیکھیے احمدی فرقے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں اس کو سارے علماء کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. دیکھیے اس قسم کا جو واقعہ ہے جیسے احمدی فرقے کا واقعہ تھا، میں احمدیوں کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو فتویٰ جو لگایا گیا مار ڈالو کافر ہیں، اور جو وہ جو ہے یہ فتویٰ اپنے آپ میں غلط ہے. آپ کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. آپ نصیحت کیجیے، آپ تبلیغ کیجیے، آپ دعوت کیجیے، دلائل سے رد کیجیے. آپ فتویٰ کو دیتے ہیں کفر کا فتویٰ اور ان کو مار ڈالو کا فتویٰ. آپ کو میں ایک حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم جو ہے کتاب آتھینٹک، اس کا شرح لکھی ہے امام نووی میں نے، بہت ٹاپ کے محدث خود بھی ہیں. امام نووی کی شرح جو ہے صحیح مسلم پر، اس کو پڑھیے آپ. اس میں لکھتے ہیں وہ کہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے علماء کا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوگی. اس پر اتفاق ہو چکا ہے. لا یکفر احد من اہل القبلہ، میرے پاس کتاب موجود ہے، کوئی دیکھ سکتا آ کر کے. لا یکفر احد من اہل القبلہ، یعنی قبلے کی طرف جو رخ کر نماز پڑھے
اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اور احمدیوں کی مسجد جا کر دیکھیے, وہ قبلے کی طرف رخ کے نماز پڑھتے ہیں, تو آپ حق کیا ہے آپ تکفیر کرنے کا؟ وہ غلط ہے تو ان کی نصیحت کیجیے, آپ کتابیں لکھیے, ان کو سمجھائیے, ان کو ڈرائیے اللہ تعالیٰ سے. میں احمدیوں کو غلط سمجھتا ہوں, لیکن تکفیر کو بھی غلط سمجھتا ہوں. احمدی بلا شبہ غلطی پر ہیں, لیکن تکفیر کرنے والی بلا شبہ غلطی پر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لا یکفر احد من اہل القبلہ, یعنی آخری چیز جو ہے وہ ایک آدمی اپنا قبلہ جو ہے کعبہ کے بجائے کچھ اور بنا لے. تو ایسا کون کرتا ہے؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے کہ لا یکفر احد من اہل القبلہ. تو میرے نزدیک احمدی فرقہ بھی غلط ہے اور تکفیر کرنے والے بھی غلط ہیں, سب کے سب. دونوں میں سے کوئی بھی غلطی سے بچا ہوا نہیں ہے. اور جب آپ تکفیر کریں اور کہیں کہ وہ یقتل حدن, ظاہر ہے کہ لوگ ماریں گے جا کر. تو سارے علماء پر اس کا گناہ یاد رکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کا حق ہے آپ کو تکفیر کرنے کا, یا اللہ تعالیٰ کا دیٹ از پریروگیٹو آف گاڈ آلمائٹی. اللہ کا میدان ہے, وہ کس کو کافر کہے کس کو کافر نہ کہے, آپ کا میدان نہیں ہے یہ. اور اب جو احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, ابھی اس کی مذمت بھی کوئی نہیں کی بڑے بڑے طریقے سے, کسی نے کی. یہ کہنے کے ساتھ خود ہی کر لیا احمدیوں نے. یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے, جھوٹ ہے, اور یعنی گناہ پر سرکشی کا اضافہ ہے. یعنی گناہ پر سرکشی کا اضافہ ہے. لوگ چاہیے کہ محاسبہ کریں, انٹراسپیکشن کریں, اپنی غلطی کو باریں. اس طرح دنیا میں رہ سکتے ہیں آپ؟ دنیا میں اس وقت اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں یہ لوگ. اسلام جو ہے وہ آزادی کو نہیں مانتا, اسلام میں جان کی احترام نہیں ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, اسلام کی کیا آپ تصویر بنا رہے ہیں؟ یہ لوگ اسلام کے قاتل ہیں نعوذ باللہ, جو لوگ ایسا کر رہے ہیں. مجھے تو ذرا بھی شک نہیں کہ اس معاملے میں احمدی غلط ہے اور دوسرے بھی غلط ہے, دونوں غلط ہیں. This question is from Mr. Nafees Shiraz from New Delhi. سپوز ایک لڑکا اور لڑکی کالج میں پڑھتے ہیں, ان میں آپس میں دوستی ہے, دونوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, سنیما ہال میں ایک ساتھ فلم دیکھتے ہیں, پارک میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام میں اس طرح کی دوستی کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں ہے, بالکل غلط ہے یہ. اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. جو لڑکے لڑکیاں ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, ایسا وہ گناہ گار ہوں گے یقیناً. This question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. How does Islam view mysticism? Kindly comment. دیکھیے, مسٹیسزم جو ہے وہ ایک فلاسفی ہے, وہ مذہب نہیں ہے. مذہب سے الگ کر کے جو اسپریچول سائنس ہے اس کو مسٹیسزم کہا جاتا ہے. یعنی اس میں خدا یا وحی یا رسول کو نہ مان کر کے جو ایک روحانیت کا ایک ڈسپلن بنا ہے اس کو کہا تھا مسٹیسزم. یہ گریس میں شروع ہوا, یونانی فلسفیوں کے یہاں شروع ہوا یہ, اور پھر دنیا میں پھیل گیا. یہ مسٹیسزم جو ہے وہ مانتے ہیں کہ ہمارے دل ہے, دل جو ہے وہ ٹریجر ہے اسپریچولیٹی کا, سب کچھ اسی دل میں ہے. تو اسی دل کو انفولڈ کرو, دل میں چھپی ہوئی جو اس روحانیت ہے اس کو انفولڈ کرو. یہ ہے اس کا وہ. تو وہ دھیان گیان اور میڈیٹیشن, وہ ان کو بہت زور ہوتا ہے میڈیٹیشن پر. میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ دل پر توجہ دینا, دل پر توجہ دے کر کے نکالنا. تو میں اس کو نہیں مانتا. میں بالکل ایک غیر سائنٹیفک بھی ہے اور بالکل بے فائدہ بھی ہے. یہ مسٹیسزم جو ہے میں دیکھ بے فائدہ بھی ہے اور یہ غیر سائنٹیفک بھی ہے. کوئی اس کا
کوئی اس کی کوئی معنویت نہیں میرے نزدیک. اور اسلام میں جو چیز ہے وہ ہے الربانیہ. کون ربانیین، رب اورینٹڈ تھنکنگ، رب اورینٹڈ اسپیچ، رب اورینٹڈ لائف. یہ ہے اسلام کا، یعنی اسلام کی، اس کو آپ مسٹیسزم کہیے یا تصوف کہیے یا روحانیت کہیے، یہ اس کو ربانیت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور میری کتاب الربانیہ اسی کو لے کر کے، تو آپ اس کو پڑھیے الربانیہ کو، اس میں آپ اس کی تفصیل پا سکتے ہیں. This question is from Mr. Arshad Jamal from New Delhi. In chapter 22, verse number 46 of Quran, it is said, "Have these people not traveled through the land to make their hearts understand and let their ears hear?" Maulana, my question is this the ability of heart to understand? دیکھیے، یہ دل کا لفظ ایسے مواقع پر صرف اس میں ہوتا ہے، لٹری سینس میں ہوتا ہے. دل سے یہ دل نہیں، سوچنے کی طاقت. یہ ہر زبان میں دیکھیے، پچھلے ہزاروں سال سے یہ استعمال ہوتا تھا دل کا لفظ. تو ابھی بھی ہر زبان میں ہے. مثال کے طور پر انگریزی زبان جو ہے، جو پوری طرح سائنٹیفک زبان بن چکی ہے، لیکن وہ جو استعمالات تھے وہ بھی باقی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہول ہارٹیڈلی، کوئی یہ نہیں کہے ہول مائنڈیڈلی، ایسا نہیں کوئی کہے گا. یا مثلاً سورج کی، چاند کی روشنی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں مون لائٹ. ابھی کیونکہ حالانکہ پتہ ہے کہ مون لائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو ریفلیکشن ہوتا ہے. تو جو چیز زبان میں رائج ہو جائے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. وہ کسی کو بولنا پڑتا ہے آپ کو بھی. تو قلب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں ہے، لٹریری معنی میں. اور دوسری کا قرآن مجید میں ہے افلا یعقلون، افلا یعقلون بھی ہے، وہ ریئل معنی میں ہے. یعنی عقل سے جو سوچا جائے وہی سوچ ہے. دل سے میں سوچ نہیں ہوتی ہے، دل میں کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن لٹریری طور پر چونکہ دل کا لفظ بولا جاتا رہا ہے ہمیشہ، تو ہم بھی بولتے ہیں، ہم مانتے نہیں کہ دل سوچتا ہے، لیکن ہم بھی دل استعمال کرتے ہیں. کیونکہ نہ استعمال کرے تو امپیکٹ نہیں پڑے گا سننے والے پر. اگر ہول ہارٹیڈلی کے بجائے آپ کہا ہول مائنڈیڈلی، تو کوئی سننے والے پر اثر نہیں پڑے گا اس کا. یہ ہے معاملہ. This question is from Miss Razia Siddiqui from New Delhi. Even though patience has such explicit advantages, man easily succumbs to reaction. Why is it so? امیچور ہوتے ہیں لوگ، زیادہ تر لوگ امیچور ہوتے ہیں. سوچنے کا جو فیکلٹی ہے ان کی، وہ ڈیولپ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. ایک ہی وجہ ہے، جو آدمی سوچنے کی فیکلٹی ڈیولپ کر جائے تو ایسا نہیں کرے، کبھی بھی نہیں کرے گا. اور ہزاروں کیسے ہمارے ہیں، اور یعنی جو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ پہلے سب بہت لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پہلے ہم تھے جذباتی، غصہ ہو جاتے تھے، اب سب ختم ہو گیا. کیونکہ ایک سوچنے کی فیکلٹی ڈیولپ کرتا ہے ہمارا لٹریچر. تو اگر کسی کے اندر یہ بات ہے تو آپ اس کو ہمارے میگزین رسالہ پڑھوائیے، ہماری کتابیں پڑھوائیے، وہ ان شاء اللہ تجربہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی. This question is from Mr. Shaukat Ali from Sialkot, Pakistan. Maulana, I had heard that before the war of Badr, Muslims started to threaten the people of Makkah by blocking the supply line of Makkah to Syria for the trade of Makkah. And this was the main reason for the war of Badr. I want to know which group was the offender. Kindly explain. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. وہ صرف ایک قافلے کی بات ہے، اس کو جنرلائز مت کیجیے.
کہ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے چندہ کر کے رقم اکٹھا کی. اس میں کتنے کتنے ہزار دینار تھا اس میں, یہ یاد نہیں ٹھیک سے, یاد ہے آپ کو صاحب؟ 30,000 دینار. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کو بزنس میں لگایا جائے اور جو فائدہ ہو اس سے جنگ کی تیاری کی جائے, اصل لوگ لوٹا دیا جائے. یعنی گویا چندہ برائے جنگ تھا وہ, کہ تمہارے اس پیسے کو ہم بزنس کریں گے اور پھر اصل لوٹا دیں گے, جو فائدہ ہوگا وہ سب ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. وہ قافلہ جا رہا تھا, وہ لوٹ رہا تھا شام سے, وہی اس پیسے کو لے کر کے ایک قافلہ گیا اور وہاں سامان خریدا اور لا کر بیچنا تھا. اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اقدام کیا گیا تھا. بس اس کو آپ جنرلائز مت کیجیے, اس کو ڈسٹرب کرنا بالکل جائز تھا. Secondly, he is asked that how can he get books of Maulana from Pakistan, or is it that he can only read through internet? So we would like to tell him that he can get it from Darut Tazkir, Urdu Bazaar, Lahore, or alternatively you can get it from Goodword Books online. The website address is www.goodwordbooks.com. This question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. Which of the two principles, mutual acceptance or mutual respect, is more effective towards promoting social harmony? دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں کیسے رہا جائے, جہاں کئی مذہب ہیں. آج کل تو ہر جگہ کئی مذہب ہوتے ہیں, تو ایک سوسائٹی اس میں کئی مذہب کے لوگ ہیں, تو کیسے رہا جائے وہاں؟ تو ایک نظریہ یہ ہے, وہ میوچل ایکسیپٹنس بیس کرتا ہے کہ میں آپ کو سچا مانوں, آپ مجھے سچا مانیں. لیکن یہ غیر فطری, ان نیچرل ہے یہ, اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے اس میں جو آپ کھوتے ہیں وہ کنوکشن ہے. اس ریلیجن یا سچائی کو اسی لیے مانا جاتا ہے, اس سے آپ کا کنوکشن ملتا ہے. جب جو آئیڈیالوجی کنوکشن چھین لے آپ سے, وہ کسی بالکل بیکار ہے. اسی لیے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا, یعنی میوچل ایکسیپٹنس کو, اس سے ملیے آپ, تو ان کو کسی مذہب پہ یقین نہیں ہوگا. یہ صرف ایک سوشل فارمولا ہے ان کے یہاں. یہ مذہب پہ کچھ بھی یقین نہیں ان کو, ایک سوشل فارمولے کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں, میوچل ایکسیپٹنس یا میوچل ریکگنیشن. صحیح فارمولا وہ ہے جو قرآن میں دیا گیا ہے, لکم دینکم ولی دین, یعنی میوچل ریسپیکٹ. تو صحیح فارمولا یہ ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. یہ صحیح فارمولا, فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. تو دوسرے کا ریسپیکٹ خوب دیجیے آپ, لیکن یہ سمجھنا کہ میں بھی سچا تم بھی سچے, یہ تو ان نیچرل ہے. کسی ایک کو آپ کو سچا ماننا ہی پڑتا ہے, دا ٹروتھ ود کیپٹل ٹی ماننا ہی پڑتا ہے آپ کو, نہیں تو پھر مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہی اس کی مذہب کی نہیں. اور دیکھیے, یعنی یہ سمجھنا کہ اگر ہم صرف ایکسیپٹ نہ کریں, صرف ریسپیکٹ دیں, تو اس سے ختم نہیں ہوتا وہ. تو کیسے نہیں ختم ہوتا؟ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے ذرا بھی ہیٹ نہیں کسی کے خلاف ہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دا ٹروتھ پر ہوں ود کیپٹل ٹی. جو سچائی مجھے ملی ہے وہ بڑی وہی سچائی ہے, میں مانتا ہوں. مجھے پورا ایک کنوکشن اس کے اوپر ہے, لیکن میں ہر ایک کو پورا ریسپیکٹ دیتا ہوں, بھرپور ریسپیکٹ. میرے دل میں کسی کے خلاف ہیٹ نہیں. میری پوری زندگی میں آپ کہیں بتا نہیں سکتے نہ, میری جو رائٹنگ ہے وہ لاکھ صفحات ہیں, کہیں نہیں بتا سکتے کہ اس میں کوئی ہیٹ کی جھلک کسی کے خلاف ہے, نہ میری اسپیچ میں نہ میری رائٹنگ میں. پورا ریسپیکٹ دیتا ہوں میں. تو اگر ایک سچائی پر آپ کو کنوکشن ہے, تو یہ روک نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو ریسپیکٹ نہ دیں. تو میرے نزدیک میوچل ریکگنیشن یا میوچل ایکسیپٹنس کا جو فارمولا ہے وہ ان نیچرل ہے, اور صحیح اور پریکٹیکیبل فارمولا جو وہ یہی ہے, فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل.
This question is from Mr. Khalid Ansari from New Delhi. In Turkey, during last 2 years, 3,700 websites have been banned due to Jamal Ataturk, the founder of modern Turkey, being called a homosexual and pervert. Maulana, on one hand, Turkey takes pride in being the most advanced and progressive country, and on the other, can't take criticism as a challenge. What, according to you, should be the wise approach in such a situation? یہ کرسچن تو کسی ملک میں نہیں, کسی مسلم ادارے میں بھی نہیں, کسی مسلم انسٹیٹیوشن میں نہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کرسچن کو برداشت نہیں کرتے. کسی مسلم کنٹری میں کرسچن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, انکلوڈنگ ترکی. اور کرسچن ترقی کی جان ہے. نو کرسچن نو ڈیولپمنٹ. اسلام میں کرسچن کو پورا آزادی ہے, کرسچن کی پوری آزادی, وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. اگر آپ کو کسی کرسچن کو ٹھیک نہ سمجھتے ہو تو آپ جواب دیجیے اس کا دلیل کے ساتھ. آپ دلیل کے ساتھ جواب دیجیے. تو کرسچن کا جواب یعنی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ کرسچن کو بند کر ڈالیں. میں اس کو غلط مانتا ہوں, اور میرا یہ مشن ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن میں, ہر کنٹری میں, ہر کمیونٹی میں کرسچن کو پوری طرح آزادی دی جائے. کیونکہ کرسچن سے انٹلیکچوئل چینجز پیدا ہوتے ہیں, کرسچن سے ہیلتھی ڈسکشنز ہوتے ہیں, کرسچن سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے مسلمان جو ہے, دیکھیے آپ, ان کا انٹلیکچوئل پروگریس ہی کچھ نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کا انٹلیکچوئل پروگریس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کرسچن بند ہے. کرسچن کو ٹیبو بنا کے, ٹیبو. میں اس کو ٹیبو نہیں سمجھتا, اور جہاں بھی ہے وہ غلط ہے. آپ دلیل سے کاٹ کیجیے اس بات کی, دلیل سے کاٹ کیجیے. اس میں بین لگانے کی کیا مطلب ہے؟ This question is from Mr. Nafis Shiraz from New Delhi. کون سا عالم بہترین عالم ہے, یا کون سا عالم صحیح عالم ہے, اس کو جانچنے کا کیا معیار ہے؟ دیکھیے, ایک حدیث ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس میں یہ بھی ان عالمکم عند اللہ اتقاکم پڑھا لیجیے آپ. جو واقعتاً متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا, وہی عالم ہے. باقی عالم نہیں. ڈگریاں ہو تب بھی عالم نہیں, سند ہو تب بھی عالم نہیں. یعنی اصل چیز جو ہے میرے نزدیک تقویٰ ہے. حقیقی تقویٰ کا معنی کہ لمبا کرتا اور اونچی ٹوپی نہیں, حقیقی تقویٰ. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, یعنی جن کا دل دہل اٹھتا ہو اللہ کے ذکر کے یاد سے. تو بہرحال صحیح تعریف اچھے عالم کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور آپ کسی کو جاننا چاہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نہیں, تو اس سے 2-4 دن رہیے اس کے ساتھ, آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, how do I convince my Christian friends that the idea of Trinity is baseless, even according to their scriptures? Kindly give me some references from their books. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرینٹی جو ان کا بیسک عقیدہ ہے وہ بائبل میں موجود ہی نہیں. جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے. تو جب موجود ہی نہیں ہے تو وہ انٹرپلیشن ہے. ایک پادری, ایک جرمن پادری ایک بار میرے پاس آئے, میں یہ بات اسے کہی کہ آپ ٹرینٹی کو مانتے ہیں, ٹرینٹی تو ہے ہی نہیں آپ کے نیو ٹیسٹامنٹ میں. تو ان کا کہ ہے, تو میں نے انگلش بائبل ان کو دی. 45 منٹ تک الٹ پلٹ کرتے رہے, ایک آیت نہیں نکال سکے.
اور ایک آدھ آج جو بتایا انہوں نے میں کہی تو اس میں ٹرینٹی کہاں ہے؟ ٹرینٹی تو ہے نہیں اس کے اندر. 3 in 1 1 in 3 جو کانسیپٹ ہے وہ یہ چرچ کا ہے, بائبل کا نہیں ہے. پہلی بات تو یہی ہے. پر یہ بتاؤ کہ وہ اس کا آتھینٹسٹی اسٹیبلش کرو نیو ٹیسٹمنٹ سے. جب اس کا آتھینٹسٹی اسٹیبلش نہ کر سکے آپ تو پھر بیس لیس ہے وہ. This question is from Mr. Shaukat Ali from Sialkot, Pakistan. Maulana, I condemn the killing of Ahmadis in Lahore. But my question is that should we not call the Ahmadis as non-Muslims? If they are non-Muslims, then we should allow them to spread the ambiguity about Islam. Kindly give your comments. آپ کے کہنے سے وہ اسپریڈ کر رہے ہیں آلریڈی. یعنی انٹرنیٹ میں جو ویب سائٹ اسلام کا جو ورڈ ہے انہیں کو ملا ہوا ہے. آپ غور کیجیے, انٹرنیشنل طور پر جو اسپریڈ کرنے کا ذریعہ ہے وہ اس پر آلریڈی ان کو مناپلی حاصل ہے. لفظ اسلام پر مناپلی حاصل. کیسے روکیں گے آپ؟ تو آپ مارنے سے روک سکتے ہیں, فتویٰ سے روک سکتے ہیں, آپ دلیل سے روک سکتے ہیں, دلیل سے. یہ بالکل میں نے دیکھ بالکل اسٹپڈ کام ہے کہ فتویٰ دینا اور مارنا اور کاٹنا اور جلانا اور پھونکنا, یہ سب بالکل, اس سے کچھ بھی کسی کو بگڑتا نہیں ہے. اور بھی دنیا کی سمپتھی مل جاتی ہے اس کو, دنیا کی سمپتھی مل جاتی ہے اس کو. صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب کا جواب کتاب, دلیل کا جواب دلیل. یہی ایک ہی طریقہ ہے. باقی جو مسلمانوں نے کر رکھا ہے اس وقت وہ بالکل ہی بیس لیس ہے, اسٹپڈ ہے, اور کوئی رزلٹ اس کا نہیں ہے. Maulana, he had asked that should we not call the Ahmadis as non-Muslims? آپ کو کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا یہ جو مسلمان ہیں سوکال یہ سب پکے مسلم ہیں؟ حدیثوں میں ثابت ہے کہ پھر جائیں گے لوگ. حدیثوں ثابت ہے بالکل کہ دین سے پھر جائیں گے لوگ. تو کس کو آپ کے مور سے کوئی مسلمان ہوگا, کسی نان مسلم ہوگا کوئی؟ کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا؟ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں ان کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں کہ تکفیر کرو. قرآن میں نے حدیث میں تو کس نے ان کو رائٹ دیا کہ تکفیر کریں کسی کی؟ حدیث میں دیکھیے صاف صاف ہے, لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. یہ حدیث ہے باقاعدہ. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے گردنیں مارنے لگو. تو سوکال مسلمان آپس میں گردنیں مار رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, جو احمدی نہیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو حدیث کے مطابق کافر ہو گئے. تو آپ کا اعلان کریں گے وہ کافر ہے. وہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں کہاں یہ کام ہو رہا ہے. تو مسلمان کو مارتا ہے. تو کیا آپ کہیں کہ وہ کافر ہیں؟ تو احمدیوں کو لے کر کے آپ اتنا بڑا ایشو کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بناتے جو مسلمان ہوتے ہیں مسلمان کو مارتے ہیں؟ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. صاف صاف ہے کہ میرے بعد جو لوگ حالت یہ ہو جائے کہ مسلمان ماننے لگے وہ کافر ہو جائیں گے. وہ کافر عند اللہ ہوں گے. تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کی تکفیر کریں. اللہ کے نزدیک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں. تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے غلط کام مسلمان تو خود بھی کرتے ہیں, کیا یہ صرف احمدی کرتے ہیں؟ میں احمدیوں کو بلا شبہ غلط مانتا ہوں, میں احمدیوں کو صحیح نہیں مانتا, لیکن تکفیر کا حق کہاں, کس نے آپ کو دیا؟ دلیل سے ان کی باتوں کو غلط ثابت کیجیے. میرے پاس آتے ہیں تو میں دلیل سے ان کو غلط ثابت کرتا ہوں. ان کی ہمت نہیں پڑتی میرے دلوں کو کاٹنے کی. This question is from Miss Aisha Zakwan from New Delhi. Maulana, what is the formula for positive planning? Kindly comment.
بھائی پازیٹیو تھنکنگ جب آئے گی تبھی تو ہوگی پازیٹیو پلاننگ. پازیٹیو پلاننگ جو تو بات کو آتی ہے. پہلی چیز ہے پازیٹیو تھنکنگ. اور پازیٹیو تھنکنگ لانے کے لیے آدمی کو اپنا مرسیڈس انٹراسپیکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی اپنے اندر ساری نگیٹو آئٹم کو نکالنا بہت مشکل کام ہے یہ. ہر آدمی کے مائنڈ میں نگیٹو آئٹم بھرے ہوئے ہیں. اس کو چن چن کر نکالنا, سارٹ آؤٹ کرنا. جب اپنے مائنڈ کو آدمی پازیٹیو بنا لے گا, پازیٹیو تھنکنگ اس کے اندر آ جائے گی, تو پازیٹیو پلاننگ تو بہت آسان ہو جاتی ہے. پازیٹیو پلاننگ تو ریزلٹ ہے اس کا. بگننگ ہوتی ہے اپنی نگیٹیوٹی ختم کرنے سے, اس کے بعد آتی ہے پازیٹیو تھنکنگ. جب آ جائے تو پھر پازیٹیو پلاننگ بالکل آسان ہو جاتی ہے. This question is from Mr. Rahul Bhatia from Dubai. Allah promises man large number of hurs in Jannat and says that the woman who was that man's wife on earth would be the head of all his hurs in Jannat. Now we all know that no woman would like to share her husband with another woman. But according to Allah's creation plan, a woman has to deal with this not only in this world but also in Jannat. Isn't this unfair to women? دیکھیے یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارے حوریں ہوں گی. یہ سب افسانے ہیں, افسانے. یہ کسی بھی نہ تو صحیح حدیث میں ہے نہ کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک آدمی کا حوروں کی فوج ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کو نہیں مانتا. بات قصے کہانیاں بہت سارے ہیں, تو قصے کہانیوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کچھ. میں تو یہی مانتا ہوں کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک بیوی دنیا میں ہونی چاہیے, وہاں بھی ایک بیوی ہونی چاہیے. میں تعدد ازواج کو نہیں مانتا, پالیگمی کو. وہ لا وہ ہے, وہ نیسیسٹی شکل کے لیے ہے. یعنی جو کہتے ہیں لا آف نیسیسٹی, یعنی ایسی حالت میں جب کہ عورتیں سرپلس ہو جائیں, مرد کم ہو جائیں, تو اس کو ایسے مینیج کرنے کے لیے یہ ہے. پالیگمی کوئی عام قانون نہیں ہے. میں دیکھ دنیا میں بھی ایک ہی عورت صحیح, ایک ہی عورت صحیح ہے, آخر میں ایک ہی عورت صحیح ہے. باقی یہ جو قصے کہانی سناتے ہیں ہمارے والدین, وہ بالکل بناوٹی کہانیاں ہیں, وہ کہیں ثابت نہیں ہے. This question is from Miss Sadia Khan from New Delhi. Abu Bakr had to fight what is known in history as Ridda Wars. What was the cause of these wars? Were those whom Abu Bakr fought Muslims? دیکھیے اس پر ایک پورا ہمارا وہ ہے آرٹیکل ہے, مقالہ, اس میں چھپا ہوا ہے حکمت قرآن میں. وہ ردہ بولا جاتا ہے اس کو, حقیقت میں ردہ نہیں تھا, وہ ارتداد نہیں تھا, وہ بغاوت تھی. کیونکہ قدیم زبان میں ارتداد اور بغاوت کے تو الگ لفظ تھے نہیں, اس وجہ سے وہ لوگ کنفیوژن ہوتا ہے. وہ بغاوت تھی, یعنی اسٹیٹ سے بغاوت, جس کو ریبیلین کہتے ہیں. وہ اس سینس میں ارتداد نہیں تھا جس کو آج کل بولتے ہیں ارتداد. تو بغاوت کے لیے تو ہر اسٹیٹ ایسا کرتی ہے. یعنی اس میں تو انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے بالکل. تو انہوں نے جو کیا تھا وہ انٹرنیشنل لا جو آج ہے اس کے مطابق تھا وہ, کیونکہ وہ بغاوت کے خلاف تھا, وہ ارتداد کے خلاف نہیں تھا. وہ قدیم زبان میں چونکہ الگ الفاظ بہت سی چیزوں کے نہیں تھے, یہاں بھی نہیں تھا. ارتداد کو الگ کر کے دیکھنا, بغاوت الگ کر کے دیکھنا, یہ اس طرح سے نہیں بنا تھے. تو بہرحال میری تحقیق کے مطابق وہ موجودہ معنی میں ارتداد نہیں تھا, وہ اسٹیٹ سے بغاوت تھی. This question is from Dr. Muhammad Kutubuddin from New Delhi.
It is said that Bible is published in the largest number in the world. Maulana, can you explain the reason behind this? ہاں یہ ایک واقعہ ہے دیکھیے کہ کرسچنس میں جو جذبہ ہے مشنری کا وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے. مشنری اسپرٹ بہت زیادہ ہے عیسائیوں میں. تو مشنری اسپرٹ کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، بائبل کو ہر زبان میں ترجمہ کر ڈالا ہے انہوں نے. اور بہت چھاپ بانٹتے ہیں. آپ سفر کریں تو ہر ہوٹل میں رکھا رہے گا، ہر جگہ ملے گا آپ کو بائبل. تو میں اس پر سوچا کہ آخر کیوں مسلمانوں میں وہ اسپرٹ کیوں نہیں جو کہ کرسچن میں ہے وہ. تو میں نے سوچا کہ یہ اسپرٹ مسلمانوں سے غائب ہوئی ہے وہ بعد کے دور میں. مکی دور میں تو ہر مسلمان جو مشنری بنا ہوا تھا. مکی دور میں جو تھا ہر مسلمان مشنری بنا ہوا تھا. لیکن بعد کو جو حکومت بن گئی تو اب حکومت کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور پھر امپائر بن گیا. اس طرح سے مسلمانوں میں وہ چیز بات کو ڈیولپ نہیں ہو سکی، وہ اسپرٹ مشنری بات کو ڈیولپ نہیں ہو سکی. اچھا وہاں کیا ہے، وہاں کوئی بھی امپائر بنا ہی نہیں. مسیح جو ہے انہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی اور تھوڑے سے لوگ تھے اس وقت، تو وہ کوئی ان کے پاس کوئی بڑا یعنی گروپ نہیں تھا، نہ کوئی اسٹیٹ تھی. تو ان کے ہاں یہ دوسرا فیز آیا ہی نہیں. پہلے بھی کا دعوت تھی، بعد کو بھی دعوت تھی. مسلمانوں میں مکی دور میں دعوت تھی اور بعد کو سیاست آ گئی. اس وجہ سے مسلمانوں میں یعنی مشنری اسپرٹ کا زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکا بعد کے زمانے میں. اب تک اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں. تو مسلمانوں نے جو زیادہ بھروسہ کیا وہ پولیٹیکل ایکسپینشن میں بھروسہ کیا. بعد کے جو تقریباً 1000 سال جو تاریخ ہے بعد کی، اس میں حالات کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے پولیٹیکل ایکسپینشن کو سب سے بڑی چیز سمجھ لیا. اور عیسائیوں کے پاس کچھ تھا نہیں ایسا، تو انہوں نے ریلیجس ایکسپینشن کو سب سے بڑی چیز سمجھا. تو وہ لگے رہے اسی میں، اپنے ریلیجس ایکسپینشن میں، اور مسلمان لگے رہے پولیٹیکل ایکسپینشن میں. یہ بات کا ظاہرہ ہے. اگر مکی دور ہی چلتا رہتا بات کو، یعنی وہاں پر اسٹیٹ نہ بنتی، تو اس مسلمان بھی ایسے ہی ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انسان بات کو پیدا ہونا چاہیے تھا جو اس ٹرینڈ کو بدلتا اور پھر اسی مکی ٹرینڈ پر لاتا. وہ عمر بن عبدالعزیز غالباً ایسا چاہتے تھے. ان کا ایک قول ہے، ویسا ہادین لا جابین. رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ بھیجے گئے تھے جابین، ٹیکس وصول کرنے والے نہیں، بلکہ ہادی بنا کر کے، دائی اور بولنے بنا کر کے. یہ لیکن عمر عبدالعزیز کو بہت کم موقع ملا، غالباً 2.5 سال. غالباً 2.5 سال. تو 2 بڑے کام جو کرنا چاہتے تھے وہ رہ گئے. ایک تو حدیث کی تدوین، دوسرے یعنی مسلمانوں کی پٹری کو دوبارہ دعوت پر لے آنا. یعنی پٹری جو ہے دعوت سے شروع ہوئی مکی میں، اس کے بعد وہ سیاست چلی گئی، سیاست پر وہ دوبارہ لانا چاہتے تھے دعوت کے اوپر. اس کا ان کے اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن صرف 2.5 سال ملے ان کو، اور 2.5 سال میں بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بنو امیہ سے ان کا بار بار وہ ہوا، ٹکراؤ ہوا مختلف مسائل پر. تو اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز لمبی مدت تک زندہ رہتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر سے لاتے اسی پٹری پر، مکے والی پٹری پر، کہ لوگ دعوت اور تبلیغ اور اس میں ساری طاقت لگائیں اپنا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو پھر وہ سیاست کی پٹری پر گاڑی دوڑتی رہی، آج تک دوڑ رہی اسی پر. یہ فرق. This question is from Miss Nagma Siddiqui from New Delhi. Maulana, please tell us about the art of conversion. بھائی دیکھیے ان سب چیزوں کا تعلق سوچ سے ہے. میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آرٹ آف کنورژن جو ہے یونیورسل لا ہے. ساری یونیورس میں کنورژن تو ہو رہا ہے.
سورج کی روشنی جو ہے وہ کنورژن کے ذریعے روشنی بنتی ہے، درخت کنورژن کے ذریعے درخت بنتا ہے، دودھ گائے کے پیٹ میں کنورژن کے ذریعے دودھ بنتا ہے، سب کچھ سب کچھ سب کچھ. تو وہی ہمیں کرنا ہے اپنے مائنڈ میں، یعنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی بدلنا. تو یہ تو یونیورسل لا ہے کہ چیزیں کنورٹ ہو کر کے ایک سے دوسرے میں تبدیل ہو رہی ہیں. تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلیں. اب یہ سوچ، اس کا کوئی یعنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، صرف سوچنے پر منحصر ہے. کہ آپ سوچیں گے، انٹراسپیکشن کریں گے، ہر چیز کو یعنی یہ عادت ڈالیں گے، ہر چیز کو وہ کرنا، اسس کرنا، ہر چیز کو ایگزامن کرنا، اس کی عادت ڈالیں گے تو اپنے آپ کے صلاحیت ڈیولپ کر جائے گی. This question is from Mr. Rahul Bhatia from Dubai. Maulana Saab, do you mean to say that the Quran doesn't mention about the existence of hurs in Jannat? جہاں تک میں نے پڑھا ہے قرآن میں حوروں کا ذکر موجود ہے، اس کو ایکسپلین کریں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا قرآن میں حوروں کا ذکر نہیں ہے. میں نے یہ کہا بار بار ایک آدمی کے ساتھ بہت سارے حوروں کی فوج ہوگی، یہ میں نے کہا. یہ میں نے کہا قرآن میں حور کا ذکر نہیں ہے. حورن عین قرآن مجید میں ہے. تو پھر سے میں کہوں گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر آدمی کے پاس جو جنت میں جائے گا تو حوروں کی ایک فوج ہوگی، یہ میں اس کو قرآن حدیث میں نہیں پاتا. باقی یہ تو صحیح ہے کہ ہر آدمی کو حور ملے گی. اور حور کے معنی ہوتے ہیں یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی، بیوٹیفل سمجھ لیجیے آپ. بیوٹیفل ویمن بیوٹیفل پیئر دیا جائے گا تو بالکل صحیح ہے یہ. اب اس کی کیا شکل ہوگی اس کے ہم ڈیٹیل نہیں جانتے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کوئی اور کارخانہ ہے اس میں بنا بنا کے سپلائی کی جائیں گے حوریں. یہی خواتین جو ہیں انہیں بیوٹیفائی کر دیا جائے گا. وہاں پہ ڈیوائن پارلر ہوگا. یہاں جو پارلر ہے وہ تو میں اس کو پارلر نہیں مانتا. وہ تو یعنی بالکل وہ عورت تو اگلی بناتا ہے، اگلی UGLY، بیوٹیفائی نہیں کرتا. یعنی بیوٹی پارلر نہیں، وہ اگلی پارلر ہوتا ہے. لیکن جو ڈیوائن پارلر ہوگا وہاں وہ سچ مچ بیوٹیفائی کرے گا. تو اب میں سمجھ میں بات نہیں آتی کوئی کارخانہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میں حور بنا کے بھیج جائیں گے، ایسا کوئی میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہ لکھا ہوا نہیں ہے. یہی خواتین جو ہیں، یہی خواتین اللہ تعالیٰ کو بیوٹیفائی کر دیا جائے گا، وہ حور بن جائیں گی اور بوڑھی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ینگ ایج میں رہیں گی. یہی سب ہے. مطلب کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. یہ مسٹیریس بنا دیا کہانیوں نے، بہت سی کہانیاں، ہزاروں نے لاکھوں کہانیاں بنائی گئی ہیں، موضوعات جو کہتے ہیں موضوعات. تو اس میں جائے گا تھا. وہ تو جنگل ہے، اس جنگل کو نہیں مانتا.